اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ روزانہ ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں، اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں قرآن کریم کا علم کہ قرآن کریم ہمیں کیا کیا ہدایتیں دیتا ہے، کس کس طرح روشنی ہم تک پہنچاتا ہے۔ اپنے معزز علماء کے ہم دلی شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 پر بات کروائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہی آیت جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اس پروگرام میں، اس آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ اور اس کے فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہیں بھیجے۔ خواتین و حضرات، سوالات ہیں بہت سارے۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم درود بھیجو، ہم کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کے جواب میں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ تو بھیج۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو اللہم صلی علی سے کیا مراد ہے؟ درود پڑھ لینا کافی ہے یا درود پڑھنے کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ پھر درود پڑھنے کے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ درود ایک دعا ہے جو ہم بھیجتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ درود پہنچتا ہے آپ تک۔ خواتین و حضرات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم کو اگر کوئی دعا دے تو تم جواب میں اس سے بہتر دعا اسے دو۔ جب ہم ایک دعا بھیجتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوابی طور پر ہمیں کتنی بڑی دعاؤں سے نوازتے ہیں، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مل گئی، حاصل ہو گئی، اس کی مغفرت ہو گئی۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ کون آپ سے واقف نہیں؟ پیام صبح کا لازمی جز الحمدللہ ایک طویل عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
صدق اللہُ العظیم۔ اللہ اور اس کے فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کہ درود کہتے کسے ہیں، درود کے معنی کیا ہیں، اس سے قبل کل کے پوچھا گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ درست جواب تورات۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، جب مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اس وقت وہاں کس بادشاہ کی حکومت تھی؟ قیصر کی، مقوقس کی یا نجاشی کی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092223400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ شیخ صاحب، بہت بڑی آیت، اللہ اکبر اللہ اکبر، ارشاد فرمائیے۔ میں نے انٹرو میں کچھ سوالات اٹھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ درود شریف کہتے کسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انی صاحب جزاک اللہ خیراً۔ یقیناً بہت اہم آیت کریمہ جس میں ایک طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا تذکرہ بھی ہے، تو دوسری طرف امتیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ایک بہت بڑا تقاضا کیا گیا۔ آپ نے سوال فرمایا کہ درود کسے کہا جاتا ہے؟ جب ہم اس آیت کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 زیر مطالعہ ہے، اس کے مطالعے کے ذیل میں صلاۃ کا لفظ بھی ہماری زبان پر آ رہا ہے، سلام کا لفظ بھی ہماری زبان پر آ رہا ہے، اور معروف الفاظ ہیں کہ صلاۃ اور سلام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس کو قرآن پاک صلاۃ کہہ رہا ہے، اس پر آگے کلام ہوگا انشاءاللہ۔ عام طور پر ہم اس کا ترجمہ درود کرتے ہیں جب اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کی جاتی ہے، ورنہ صلاۃ تو حی علی الصلاۃ بھی ہے، آؤ نماز کی طرف۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جب صلاۃ کے لفظ کی نسبت نبی اکرم علیہ السلام کے تعلق سے کی جاتی ہے تو پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہماری اردو زبان میں، گو کہ ہم نے فارسی سے لیا، کہ ہم اس کو درود شریف کہتے ہیں۔ سادہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اس کو آگے ہم اور کھول لیں گے، تفسیر آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اگر یہ سوال ہے کہ درود کسے کہا جاتا ہے تو ہم کہیں گے یہ صلاۃ کا ترجمہ ایک اعتبار سے ہے جب اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ صلاۃ کا ایک ترجمہ تو ہم کر رہے ہیں درود کا، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے اور فرشتوں کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی ترجمہ ہو جائے گا۔ اب ہم سے مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم ان پر صلاۃ بھیجو، علیہ وسلموا، اور سلام جیسا کہ تسلیمہ اس کا حق ہے۔ تو صلاۃ کا ترجمہ اگر لغت میں تلاش کریں گے اور قرآن حکیم میں بھی مختلف معنی میں استعمال ہوا، صلاۃ کا ترجمہ وہ بھی ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صلاۃ کا ترجمہ رحمت کا بھی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں نبی اکرم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر آیا، ان صلاتک سکن لہم، اے نبی آپ کی صلاۃ مراد آپ کی دعا سکن لہم، ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ تو صلاۃ کا ترجمہ نماز کا بھی ہوا، صلاۃ کا ترجمہ دعا کا بھی ہوا، اور صلاۃ کا ترجمہ رحمت کا بھی ہوتا ہے،
تو یہاں ایک اور اصول ہمارے سامنے رہے، لفظ ایک ہوتا ہے، کبھی وہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی وہ مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کی ترجمانی کی جائے گی، مفہوم بیان کیا جائے گا۔ مخلوق کے لیے استعمال ہوگا تو مخلوق کے اعتبار سے ترجمانی کی جائے گی اور اس کی وضاحت کی جائے گی۔ کسی خاص پیرائے میں ذکر ہوگا، جیسے صلاۃ کیا ہے، صلاۃ کی ایک معنی لو لگانے کے بھی ہیں، متوجہ ہونے کے بھی ہیں۔ تو جب ہم اقیم الصلاۃ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اللہ سے لو لگانا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس کا خاص طریقہ جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ تو میں نے یہ کرنا چاہا کہ صلاۃ کا لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم درود کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نسبت کرتے ہوئے ترجمہ کرتے ہیں۔ ہم التجا کرتے، جو ہمیں کہا گیا صلو علیہ، تم ان پر صلاۃ بھیجو، مراد درود بھیجو، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ اللہ تو رحمت نازل فرما، تو برکت عطا فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور فرشتوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو جب فرشتوں کے لیے استعمال ہوگا کہ فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، مراد وہ بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لیکن صلاۃ کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کی ترجمانی کی جائے گی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا نبی مکرم علیہ السلام پر التفات فرمانا، نبی اکرم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمانا، نبی اکرم علیہ السلام کو برکت عطا فرمانا اور درجات کی بلندی عطا فرمانا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جو آخری جملہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق، جی سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا، جیسے کہ آپ نے فرمایا، کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے وہ دونوں یہ کام کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کسی دوسرے عمل میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا۔ یہ درود کا کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی اس عمل میں شامل کر رہا ہے اور وہ بھی یہ عمل کر رہا ہے۔ جی، بس یہاں پہ ایک وہ وضاحت ضرور ہو جائے دوبارہ کہ جب ہم درود کا ترجمہ کریں گے تو یہ ہمارے لیے ہے، ورنہ صلاۃ کا لفظ جب اللہ کی طرف نسبت ہے تو اس کا رحمت نازل فرمانا یہ صلاۃ کا ترجمہ ہوگا۔ جب صلاۃ کے لفظ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوگی تو فرشتے بھی رحمتوں کے نزول کی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور جب صلاۃ کا لفظ ہمارے لیے استعمال ہوگا تو ہم اپنی اصطلاح میں جو معروف ہے اس کو درود کہتے ہیں، اصلاً یہ بھی دعا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں رحمتوں کے نزول کے اس میں اعتبار تو سے۔ یہ معنی کے حوالے سے آپ نے اس پہ اچھی گفتگو، یعنی آپ نے لغت کے اعتبار سے، بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ، یہ صلی اللہ کا مطلب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو درود کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ اکبر، اس سے بھی ہم جوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میرا سوال وہیں کھڑا ہے، کتنا بڑا عمل ہے درود بھیجنا، اللہ اکبر، اللہ بھیج رہا ہے اور بندے بھی بھیج رہے ہیں۔ میں نے سوال یہ رکھا تھا کہ اللہ نے کسی عمل میں بندوں کو اپنے ساتھ نہیں شامل کیا ماں سوائے یہ صلاۃ و سلام بھیجنے کے۔ جی، بس میں اپنی اس بات کو دوبارہ ری ایمفیسائز کروں گا تیسری مرتبہ۔ ہم لفظ صلاۃ کا جو درود ترجمہ کر رہے ہیں نا، وہ درود ہم پڑھتے ہیں جس کے اندر ہم اللہ کے حضور دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ لفظ ایک ہے عربی میں، لفظ ایک ہے، معنی کیا ہے اس کے؟ میں عرض کر رہا ہوں، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تو رحمت نازل فرما، ہم رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں، اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے، فرشتے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما رہا ہے۔ ہاں، اشتراک لفظ کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ صلاۃ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا، اور لفظ صلاۃ اس آیت کریمہ میں اشتراک لفظ کے اعتبار سے بندوں کے لیے استعمال فرمایا، اور یہ اشتراک اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے لیے صلاۃ کا لفظ حضور علیہ السلام کے تعلق سے استعمال فرمایا، اور وہ اپنے صاحب ایمان بندوں سے بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ تم بھی صلاۃ بھیجو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ طرز عمل کہ وہ رحمت نازل فرمائے اور صلاۃ کا لفظ استعمال کرے اور بندوں سے، ایمان والوں سے تقاضا کرے کہ تم صلاۃ یعنی رحمت بھیجنے کی دعا کرو، یہ اشتراک لفظ
بتا رہا ہے کہ کس قدر عظیم الشان معاملہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے۔ ذرا ہٹ کر ایک بات ہو جائے، سورہ انفال میں جب ہم بدر کے حالات پر تبصرہ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی بڑا شاندار انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا، اور بندوں کے عمل کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ مسلمانوں، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا ہے۔ اے نبی علیہ السلام، مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی اللہ سبحانہ وتعالی نے پھینکی۔ یہ میں نے صرف اس لیے کوٹ کیا کہ عالم ظاہر میں بدر کا میدان سجا، حضور علیہ السلام نے مٹی اپنے مبارک ہاتھ میں لی، صحابہ کرام موجود ہیں، چند تلواریں جو کسی کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس پورے عمل کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرما رہا ہے۔ یہ تو ہے ایمان والوں کی ترغیب کے لیے اور تشویق کے لیے کہ ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی۔ البتہ جو آیت کریمہ زیر مطالعہ ہے، اس میں تو اشتراک کے لفظ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی ایک لفظ لے کر آیا اور حضور علیہ مخلوق کے لیے بھی، بلکہ ایمان والوں سے جو مطالبہ کیا اس کے لیے بھی اللہ ایک ہی لفظ لے کر آیا۔ یہ وہ عظیم الشان بات ہے کہ جس سے حضور علیہ السلام کی عظمت کا اس آیت کریمہ میں بھی مزید اظہار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد جو میں نے انٹرو میں بھی کہنے کی کوشش کی، وہ یہ کہ وہ شخص بدبخت ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا بات ہے، کیا مقام ہے درود میں؟ یعنی کیا یہ عبادت کا حصہ ہے؟ درود کے معنی، مفاہیم، یعنی مقام وہ اتنا بلند کیوں ہے؟ آپ کی بات بلند ہو، ابھی آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا جس کی آگے ہم وضاحت کریں گے، کیونکہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ صرف درود کا تقاضا پڑھ دینا ہے یا دعا کر لینا ہے یا کچھ اور بھی۔ تو صلی علی میں جو علی کا حرف آیا ہے، حرف جار، اس سے مفاہیم میں وسعت پیدا ہوتی ہے، وہ کچھ عملی تقاضے بھی ہیں، جس میں ایک پہلو تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بیان فرما دیا کہ اللہ مدد فرماتا ہے، وہ ہم آگے اس میں لے کر آئیں گے۔ البتہ یہ جو بات ہے کہ اس میں کیا خاص معاملہ ہے، پہلی بات تو ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے ایمان والوں کے لیے، بات ہی ختم۔ جب اللہ کے حکم کے تحت بندہ عمل کرے گا تو وہ عمل عبادت کا عمل قرار پائے گا۔ دوسری بات جو آپ نے حدیث مبارک بیان فرمائی، ہمارے ناظرین کو ایک اور روایت بھی یاد آ گئی ہوگی، یہ حضور کا اپنا انداز ہے کہ رغم انفہ، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کون؟ کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر صلاۃ نہ بھیجے، درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ وہ روایت بھی سامنے رہے، جبریل امین تشریف لائے ہیں اور حضور علیہ السلام ممبر کی ایک ایک سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں اور ایک ایک قدم اوپر آپ تشریف لے جاتے اور آپ فرماتے آمین آمین آمین۔ اور ایک بات کیا تھی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور وہ آپ پر صلاۃ نہ بھیجے، درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے آمین۔ اس قدر سخت بات کہ فرشتوں کے سردار نے یہ بات کہی ہو اور امام الانبیاء رسولوں کے سردار نے آمین کہی ہو، تو اس شخص کی بربادی میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے سامنے حضور کا نام مبارک آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صلاۃ نہ بھیجے، درود نہ بھیجے۔ اس کو بندہ ایک اور انداز سے دیکھے، بہت سادہ سی بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ اگر آپ مجھ پر کوئی احسان کرتے ہیں اور میرے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرتے ہیں تو انسانی شرافت، مروت اور فطرت کا تقاضا ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، کچھ آپ کے لیے کرنے کی کوشش کروں۔ لیکن جس نے مجھ پر ذرا کوئی بڑا احسان کیا ہو تو میرا یہ فطری تقاضا اور بڑھ جاتا ہے کہ اس کو تھینک یو کہنا اور جزاک اللہ خیر کہنا، شکرن کہنا، اس سے بڑھ کر کچھ ہونا چاہیے۔ بڑھتے چلے جائیے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہم پر سب سے بڑے احسانات خود حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اور رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کو قرآن پاک بریکٹ کرتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کو اور رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کو قرآن پاک بریکٹ کرتا ہے، سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور رسول اللہ علیہ السلام کے احسانات کو بریکٹ کیا جائے گا۔ تو ذرا سا کسی نے میرے ساتھ بھلا معاملہ کیا، میری عقل بھی کہتی ہے، میری فطرت بھی کہتی ہے، معاشرے کی نارمز بھی ہیں اور تقاضا بھی ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، کچھ تو کہنا چاہیے، شکریہ تو ادا کرنا چاہیے، اور جن کے احسانات وہ ہوں کہ جن کے ذریعے یہ قرآن کریم ملا ہے، عظیم الشان نعمت، یہ وہ ذات کے جن کے ذریعے خالق کا تعارف ملا ہے،
وہ ذات جنہوں نے مجھے خالق سے جوڑا ہے، وہ ذات جنہوں نے مجھے اس راستے کی رہنمائی فرمائی جو مجھے خالق کی رضا کی طرف لے جانے والا ہے، ان سے بڑھ کر مجھ پر کس کے احسانات ہوں گے؟ تو تھینک یو کو آپ کروڑ مرتبہ بھی اگر ملٹیپلائی کر دیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے پاس ایسا ہے کیا؟ چلے آپ نے میرے ساتھ کوئی بھلا سلوک کیا تو میں آپ کو گفٹ پیش کر دوں گا، کسی موقع پر شاید آپ کے کام آ جاؤں گا، میں حضور کو کیا پیش کر سکتا ہوں؟ میرے پاس ہے کیا؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے پیش کرنے کو۔ تو میں اس ذات جس نے حضور کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات جس نے حضور کو اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا، جس ذات نے آپ کو صاحب قرآن بنایا، جس ذات نے آپ کو قرآن حکیم عطا فرمایا، جو خالق کائنات، مالک کائنات، جو علی کل شیء قدیر، جس کے پاس سب کچھ ہے عطا کرنے کے لیے، میں اس سے التجا کرتا ہوں مالک میرے پاس سے کچھ نہیں کہ ان کی احسانات کا بدلہ چکا سکوں، میرے پاس سے کچھ نہیں کہ میں دے سکوں یا پیش کر سکوں، ہاں تو ہے جس نے انہیں بھیجا صاحب قرآن بنا کر اور امام الانبیاء بنا کر، تو ان پر صلات بھیج، تو ان پر رحمت نازل فرما، تو ان پر برکت نازل فرما، تو ان کے درجات کو بلند فرما، تو ان کے مقام کو اور بلند فرما، تو ان پر اپنے اور التفات کا معاملہ فرما، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا تھا۔ اور اگر کوئی شخص اس محسن آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ معاملہ بھی نہ کر پائے معاذ اللہ کہ ان کا نام مبارک آئے اور صلات نہ بھیجے، تو اس سے بڑا احسان فراموش کون ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا بخیل کون ہوگا؟ اس سے بڑا کنجوس کون ہوگا؟ اس سے بڑا بے ادب کون ہوگا؟ اس سے بڑا ناہنجار کون ہوگا؟ تو حضور جو رحمت للعالمین ہیں وہ جبرائیل کے کہنے پر آمین بھی کہہ رہے ہیں، تباہ ہو جائے، اللہ اکبر، جو رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ناہنجاری کی انتہا ہے، یہ نالائقی کی انتہا ہے کہ رحمت للعالمین ایسی بات جو کہ بددعا جیسے کلمات ہیں ان پر حضور جو کہ رحمت للعالمین ہے وہ آمین فرما رہے ہیں، تو بندے کو ہل جانا چاہیے اور کثرت سے صلاۃ اور سلام کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں آپ کی خدمت میں کہ یہ درود شریف پڑھ لینا کافی ہے یا اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ یعنی یہ درود شریف ہمیں کوئی عمل کی دعوت دیتا ہے یا بس محض ہم نے پڑھ لیا درود شریف اور ہم یہ سمجھ گئے کہ ہم فارغ ہو گئے؟ اس سے پہلے ایک بات جو ابھی آپ فرما رہے تھے، میں نے انٹرو میں بھی یہ بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ایک دعا ہے جو ہم اللہ کے حکم کے مطابق جو قرآن کریم میں موجود ہے، ہمیں اللہ نے حکم دیا اور ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ہم پڑھتے ہیں، تو ہم ایک دعا بھیجتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم کرتے ہیں کہ جو بھی تمہیں دعا دے اس سے بڑھ کے دعا، اس سے بہتر دعا اس کو واپس کرو۔ تو جب ہم درود پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ درود اور سلام، تو ایک بہترین دعا اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے۔ تو جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا دے دیں، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو اور جوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اس بات کو بھی خیال رکھیں، حضور کو کوئی ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو ان پر رحمت نازل فرما رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور مقام محمود سارے اعلانات اللہ فرما چکا۔ یہ ہمارا فرض ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے اور اس کا فائدہ ہم ہی کو ہے۔ آپ کی اجازت سے کہ آپ نے جو بات فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں عام طور پر اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ بھیجتے رہتے ہیں۔ ہاں، اب یہاں عربی گرامر کا فائدہ ہوتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یصلون جو ہے عربی میں یہ مضارع کہلاتا ہے، فعل مضارع، آپ بھی ماشاءاللہ واقف ہیں الحمدللہ، ہماری ناظرین کی اطلاع کے لیے۔ اور فعل مضارع میں آپ جانتے ہیں کہ حال کا ترجمہ بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا بھی، تو بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے اور فرماتا رہے گا، فرشتے رحمتوں کی نزول کی دعا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ارے تم کرو نہ کرو اللہ تو رحمت نازل فرماتا رہے گا، تم کرو نہ کرو فرشتے تو دعا کرتے رہیں گے، تم کرو تو تمہاری سعادت مندی ہے، حضور کو حاجت نہیں ہے، حضور کو حاجت نہیں ہے، وہ تو اللہ عطا فرما رہا ہے، فرمایا ہے، فرما رہا ہے اور فرماتا رہے گا۔
تمہاری ضرورت ہے کہ تم حضور پر درود بھیجو تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کبھی حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس حدیث پہ تھوڑا پوز دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ایک نظر کرم کس قدر بڑی بات ہے، اور بندہ ایک مرتبہ صلاۃ یعنی درود بھیجتا ہے حضور پر علیہ السلام تو آپ فرماتے اللہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور ایک روایت میں 10 نیکیوں کا لکھا جانا، 10 درجات کی بلندی، اور 10 گناہ مراد صغیرہ گناہ ان کی معافی کا ذکر بھی ہمیں ملا ہے۔ اور جو بات آپ بڑی قیمتی بیان فرما رہے تھے وہ یہ ہے، عام اصول ہے دنیا کا کہ جب ہم کسی کو تحفہ دیتے تو وہ گفٹ بیگ بھی ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی سنت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ حتی الامکان اس کو واپس بھی کرتے تھے، اس کو ہدیہ لوٹاتے تھے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اگر یہ معمول حیات طیبہ میں تھا تو اسی کے ذیل میں علماء نے لکھا ہم جو درود حضور پر بھیجتے ہیں تو حدیث تو واضح ہے کہ ہمارا درود حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو جب ہمارا یہ درود کا تحفہ حضور کے سامنے پیش ہوگا تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس تحفے پر ہمیں بھی تحفہ ملے گا انشاءاللہ۔ ہم جو دعا اللہ سے کر رہے ہیں اللہ تو رحمت نازل فرما، اور حضور کو بتایا جاتا ہے کہ امتی نے آپ پر درود بھیجا تو حضور بھی اللہ کے حضور دعا فرمائیں گے ہمارے لیے۔ حدیث میں ہے کہ جو کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے میں کل اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے شفاعت کروں گا، جو آج کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے میں کل اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے شفاعت کا معاملہ کروں گا، شفاعت کی التجا کروں گا۔ گویا اس درود پر اجر و ثواب تو ہے مگر ہمیں حضور کی دعائیں بھی ملیں گی انشاءاللہ، اور وہ دعائیں جو حضور فرما چکے امتی کے لیے۔ مثال کے طور پر کبھی حضور فرماتے ہیں علیہ السلام اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسی دوسروں تک پہنچا دے۔ ہم ویسے کسی کو دعا دیتے ہیں گاڈ بلیس یو، ہاں اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، حضور جس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ اسے خوش و خرم رکھے تو کیا عالم ہوگا۔ تو ہم جب یہ دعائیں بھیج رہے ہیں یعنی اللہ سے التجا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جو حضور کی دعائیں ہمارے حق میں ہوئی ہیں، امت کے حق میں ہوئی ہیں، ان میں بھی ہمارا حصہ پڑے گا، اور اس سے بڑھ کر جب آخرت میں ہمیں ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ کے حضور کی شفاعت بھی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی ہمیں میسر آئے گی۔ تو کثرت سے اگر زندگی میں حضور نے ہدیے کا جواب دیا ہے تو جو یہ ہدیہ آج ہم درود و سلام کے پیش کر رہے ہیں اس کا بھی جواب عطا ہوگا، اس کا بھی تحفہ ہمیں ملے گا، اور حضور کی دعا میں ہمارے حصہ شامل ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب ہم دعائیں مانگتے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے دعا مانگا کرو، اللہ کا حکم ہے، تو اگر ہم دعا مانگتے ہوئے اول و آخر درود شریف کا اہتمام کر لیں؟ جی بہت قیمتی سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان حضرات کی یہ روایات موجود ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کے آغاز اور اختتام پر درود شریف نہ پڑھ لیا جائے۔ ٹھیک، تو ہماری دعاؤں کی قبولیت اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کے آغاز اور اس کی اختتام پر ہمیں درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تو تعلیم اللہ کے رسول کی احادیث میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکمت اور فائدہ کیا ہے؟ جیسے بھی پچھلی حدیث پیش کی گئی مسلم شریف کی ہے، ایک مرتبہ درود بھیجو تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اللہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو جب آپ کی میری دعا کے شروع میں درود ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ، آپ کی میری دعا کے اختتام پر درود ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، تو رحمت اوپر بھی متوجہ، رحمت نیچے آخر میں متوجہ، تو درمیان میں جو دعائیں ہیں ان رحمتوں کے تو فعل وہ قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو ہوا اول اور آخر کا معاملہ، اس سے آگے بھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب کا واقعہ رضی اللہ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں دعا کرتا ہوں، اگر دعا کا 1/3 حصہ میں آپ پر درود کے لیے معین کر دوں تو کیسا ہے؟ تو حضور فرما بہت اچھی بات ہے یا رسول اللہ علیہ السلام اگر میں 2/3 حصہ کر لوں، دعا مانگتا ہوں 2/3 وقت دعا میں آپ پر درود بھیجوں، بہت اچھی بات ہے۔ اور یا رسول اللہ اگر دعا میں صرف درود پڑھوں میں صلی اللہ علیہ وسلم، دعا میں صرف درود پڑھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ کے رسول فرماتے پھر اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ حضور کی تعلیم ہے، اور صحابی اور ابی بن کعب کون ہیں؟ اقرؤہم
اللہ کے رسول کے صحابہ میں سب سے بڑے قاری ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی روایت ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تو سارا وقت دعا کا درود میں لگا دے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ میں گزارش کروں گا کہ ہم اپنے معمولات میں اس پہلو کو بھی شامل رکھیں، کیونکہ جب درود ہی درود ہے تو پھر رحمت ہی رحمت ہے، اور رحمت 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 ملتی چلی گئی تو بچے گا کیا کہ جو قبول نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ درود پڑھنے کے فضائل آپ نے بیان فرما دیے۔ کچھ تقاضے بھی ہیں درود پڑھنے والے کے حوالے سے ان کے کہ جن پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ جی، اب یہ اپنی جگہ بہت بڑا موضوع ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کے تعلق سے ہم پر کیا حقوق ان کے عائد ہوتے ہیں، اور جس ذات کا ذکر خیر کر رہے ہیں اس ذات کی عظمت کا بھی کوئی لحاظ، ان کے جو ہم پر احسانات ہیں ان کا کچھ تذکرہ، اور انہوں نے ہم تک جو دین پہنچایا اس کے دوران میں جو مشقتیں جھیلیں، جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوئیں۔ ہم اللہ کے حضور دعا تو کر رہے ہیں اللہ ان پر رحمت نازل فرما، اور اللہ نے رحمت نازل فرمائی ہیں، فرما رہا ہے، فرماتا رہے گا، مگر وہ جو رحمت نازل حضور پر ہوئی ہیں کن کن مراحل سے حضور گزرے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کیسے کیسے ان مع العسر یسرا کہا گیا ہے، کتنی مشکلات سے حضور گزرے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آ رہی ہیں۔ تو سچی بات ہے کہ مطلق حضور کا ذکر بھی اگر کر رہے ہوں تو وہ سارا منظر نامہ سامنے رہے کہ جن پر اللہ کی رحمتیں تھیں، ہیں اور نازل ہوتی رہیں گی، وہ رحمت کے اگر مستحق بنے اور اللہ نے فضل فرمایا، سب سے بڑھ کر عطا فرمایا، تو پوری زندگی بھی تو سامنے رہے کہ کن کن مراحل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا۔ آپ کی اجازت سے یہ صلی علی کی بات تھی، اب یہاں پر جوڑیں اس کو صلی کے ساتھ۔ یہ ہر زبان کا اسلوب ہے، اگر ورب کے ساتھ ایک پریپوزیشن ایڈ ہوتا ہے تو مفہوم بدلتا ہے۔ لک کا ترجمہ دیکھنا ہے، لک آفٹر کا ترجمہ ڈیفرنٹ ہوگا، لک انٹو کا ترجمہ ڈیفرنٹ ہوگا، لک ڈاؤن اپون کا ترجمہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اسی طرح عربی میں کسی ورب یعنی کسی فعل کے ساتھ اگر پریپوزیشن حرف جار ایڈ ہوگا تو مفہوم بدلتے چلا جائے گا۔ تو صلی کے ساتھ، صلی یہ ورب ہے، فعل امر ہے، جب علی اس کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے تو مفاہیم بہت سارے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کسی کی طرف متوجہ ہونا، اس میں یہ بھی ہے کسی کی طرف مائل ہونا، اس میں یہ بھی ہے کسی کی تعریف و توصیف کرنا، اس میں یہ بھی ہے جو آپ نے ترجمہ کیا تھا کسی کی مدد کرنا۔ تو جب میں اللہ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ صلی علی محمد، اللہ تو رحمت نازل فرما، اور اس کو تھوڑا گرامیٹیکلی اگر میں کھولنے کی کوشش کروں تو پھر تعریف و توصیف کرنا بھی شامل ہوگا، مائل ہونا بھی شامل ہوگا، متوجہ ہونا بھی شامل ہوگا، مدد کا ایک پہلو بھی شامل ہو جائے گا۔ ایک مدد تو اللہ نے حضور کی فرمائی ہے، اور ایک مدد کا تقاضا ظاہری اسباب کے تحت اللہ کے دین کی جد و جہد کا امت سے بھی ہے۔ وہ جو ذکر آتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے آخر میں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بس جو لوگ ایمان لائیں گے نبی علیہ السلام پر، ان کی توقیر اور تعظیم کریں گے، ادب اور احترام بھی، اور وَنَصَرُوا ان کی نصرت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، کس کام میں؟ اللہ کے دین کی جد و جہد میں، دعوت دین، نفاذ دین کی جد و جہد میں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل ہوا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ یہ قرآن پاک سورہ اعراف آیت 157 کے آخر میں بتا رہا ہے کہ درود پڑھنے والے ایمان والوں سے جہاں درود بھیجنے کا تقاضا ہے، وہیں درود بھیجنے والے ایمان والوں سے، جن صاحب درود کہہ لیں، جن پر درود بھیجا جا رہا ہے، ان کے تعلق سے یہ تقاضا بھی ہے، دل و جان سے ایمان، لپ سروسنگ نہیں، دل میں یقین والا ایمان، اور ادب اور احترام بھی، اور ان کی نصرت بھی۔ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر پر اللہ کے رحمت متوجہ ہوئی، بدر میں بھی ہوئی نا، احد میں بھی رحمت متوجہ ہوئی ہے، احزاب میں بھی متوجہ ہوئی ہے، ان سارے مراحل سے گزرے ہیں، تب اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے۔ تو درود پڑھنے والوں سے جہاں درود اور سلام بھیجنے کا تقاضا ہے، وہیں دل و جان سے ایمان، وہیں حضور کا ادب اور احترام، وہیں حضور کی نصرت، دعوت دین کا عمل، نفاذ دین کی جد و جہد، نور قرآن کی اتباع، اس قرآن کو مشعل راہ بنانا، اس کے نظام کے لیے کھڑا ہونا، یہ سارے مطالبات بھی امتیوں سے ہیں۔ محض چند کلمات ادا کر لینے سے
امتی ہونے کے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. کچھ ذمہ داریاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم درود پڑھنے والوں پر عائد کرتے ہیں. بنیاد گفتگو اس آیت کے حوالے سے فرشتوں کا ذکر نہیں آیا اس گفتگو میں کہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی. اللہ تعالیٰ کا درود بھیج دینا ہی کافی نہیں تھا، فرشتے بھی ساتھ ہیں اور ہم سے بھی کہا جا رہا ہے اہل ایمان سے. آپ نے بالکل واضح کر دیا. اب ذرا سا ہم اس بات کو ہم چاہتے ہیں کیونکہ لاسٹ منٹ جاری ہیں پروگرام کے، جو ذمہ داریاں آپ نے اشارہ کیا اس جانب، اب وہ قرآن کریم کی جو دیگر آیات ہیں اس آیت کے علاوہ وہ بھی جو فسر القرآن بعدہ بعدا، احزاب کی 56ویں آیت ہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک کرتی ہے، ایک رشتے میں جوڑتی ہے. لیکن پورا قرآن کریم ہمیں ہمارا مقام بتاتا ہے، مقام مسلم بطاتا ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جس جانب آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا. تو خاص طور پہ وہ افراد جو درود شریف پڑھتے ہیں، ورد کرتے رہتے ہیں، ان کا ورد کرنا بہت اچھا ہے، درود بھیجنا بہت اچھا ہے، لیکن یہ درود شریف میدان عمل میں آنے کی دعوت بھی دیتا ہے. تو آج کے انسان، آج کے اہل ایمان پر چند بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں آج کے یہ 2022 میں بیٹھ کے ہم یہ بات کر رہے ہیں. درود شریف پڑھا جاتا تھا، پڑھا جاتا رہے گا قیامت تک اور فرش سے لے کے عرش تک. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اچھا 10 نبوی میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کھانے کو کھانا نہیں ہے، شیب ابی طالب ہے، اللہ اکبر، مشکلات کا دور ہے، مشکلات کا دور. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ کر لیا وہ تو ہونی ہی ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے. جی اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں. الفاظ ہے یا ایھا الذین آمنو، جی اے ایمان والو، اور آگے صلاۃ والسلام کا تقاضا. الحمدللہ ہماری اس پیام صبح میں پوری سیریز ہم کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. یا ایھا الذین آمنو 89 آیات، 89 آیات. تو ان میں ایک یہ بھی آیت کریمہ ہے. تو جس رب نے یہ آیت کریمہ عطا فرمائی اس نے پورا قرآن حکیم بھی عطا فرمایا، اور 89 مرتبہ اس نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ہم سے مخاطبت فرمائی اور ہمیں احکام دیے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اسی سورہ احزاب کو لے لیں، آیت نمبر 56 ہے نا. آیت نمبر 6 میں کیا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی علیہ السلام ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور مقدم، اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے محبت ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ایمان والوں سے مطالبہ. اسی سورہ احزاب کو سورہ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ غزوہ احزاب، غزوہ خندق، بیٹل آف ٹرنچز کی وجہ سے 2 رکوع ہیں، رکوع نمبر 2 اور 3 سورہ احزاب کے، جس میں غزوہ خندق کا تذکرہ ہے. وہاں حضور نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے، وہاں حضور نے بھی مشقتیں جھیلیں، وہاں حضور نے بھی کودال چلائی ہے، وہاں حضور نے بھی پتھر صحابہ کرام کے ساتھ اٹھائے، وہاں حضور خندق کھودنے کے عمل میں موجود ہیں. اور تب اللہ تعالیٰ 2 رکوعوں کے بالکل درمیان میں سورہ احزاب کی آیت 21 میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اور یہ نمونہ احد کے میدان میں بھی، بدر کے میدان میں بھی ہے. یہ ہے احزاب کا موقع، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، بہترین نمونہ موجود ہے. تو کیا اس وقت سوچیں، بڑی تلخ بات ہوگی، کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھا رہتا اور اعتکاف کی نیت کر لیتا، نوافل بھی پڑھ رہا ہوتا، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوتا، درود و سلام بھی پڑھ رہا ہوتا، استغفار کی تسبیحات بھی پڑھ رہا ہوتا، اور دیگر تسبیحات کا اہتمام کر رہا ہوتا، اور پوری جاں فشانی کے ساتھ کر رہا ہوتا، اور حضور وہاں پر کدالے چلا رہے ہوتے، حضور وہاں پر خندق کے کھودنے کے عمل میں مصروف عمل ہوتے. بتائیے اس کا یہ عمل کہاں کھڑا ہوتا؟ اللہ زیرو ہوتا. اور اس کا امتی ہونے کا دعویٰ کہاں کھڑا ہوتا؟ سبحان اللہ. تو آج ہم بھی اگر فقط ایک عمل، ہم سعادت
عبادت کی بات ہے، اس کے فضائل ہم نے بیان کر دیے، اس ایک عمل کو تو لے کر بیٹھ جائیں، اور حضور کا اسوہ تو زندگی بھر کے لیے ہے، وہ گھریلو معاملات کے لیے، معاشرت کے لیے، معیشت کے لیے، سیاست کے لیے، عدالت کے لیے، ریاست کے لیے، نظام کے لیے ہے، اس سب کو ہم فراموش کر کے بیٹھ جائیں تو ہمیں اپنے امتی کے دعوے کے بارے میں سوچ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی عذاب کے آخر میں آیت نمبر 71 آتی ہے جو نکاح کے خطبے میں بھی حضور تلاوت فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ تو محض لپ سروسنگ کا معاملہ نہیں، محض چند تسبیحات کا معاملہ نہیں، محض چند درود و سلام کے نذرانے کافی نہیں ہیں، اطاعت کا سانچہ اس میں ڈھلنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت 24 گھنٹے انفرادی اور اجتماعی سطح پر، تب اللہ کہتا ہے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ تو 89 وہ آیات بھی دیکھ لیں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطبت ہے اور تقاضے ہیں، اور یہ چند آیات اسی سورہ آداب میں جہاں آیت 56 میں درود و سلام والا ذکر ہے، آیت 6 میں محبت، آیت 21 میں اسوہ حسنہ اور آیت 71 میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول پر کہا گیا کہ کامیابی ملے گی، محض زبانی جمع خرچی سے نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب وقت قیام آیا۔ تو شیخ صاحب یہ درود شریف اس کا جو ورد قیام کی بھی دعوت دیتا ہے ہمیں، بجا تو اس قیام کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کم از کم خود پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نافذ کرنا ہے، تاکہ پھر میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ کم سے کم ہے کہ میں یہ کہتا ہوا ذرا سرخرو نظر آؤں کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں درود شریف پڑھتا بھی ہوں، آپ سے محبت بھی کرتا ہوں، اور جو آپ نے فرمایا اس کی پیروی بھی کرتا ہوں، اس پر عمل پیرا بھی ہوں۔ تب حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس سے میری سنت سے محبت کی، طریقے سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس سے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ہر سنت قیمتی ہے، کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی معاذ اللہ، ہر سنت قیمتی ہے، مگر سوچیں تو صحیح، ہم دنیا جہاں کے معاملات میں دیکھتے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش، نیور سیٹل فار دا لیس، یہ سب دنیا میں سمجھ آتا ہے۔ واٹ از دا بیسٹ ان دا سنہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 23 برس کی سنت کیا ہے، اس میں ایک دن کا فصل یا فرق نہیں ہے۔ آپ نے کھڑے ہونے کی بات کی، قم فانذر، یہ کھڑا ہونا انذار کرنے کے لیے بھی ہے، اور یہ کھڑا ہونا قسط کے قیام کے لیے بھی، کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ قسط کے عدل کے قائم کرنے والے بن کر۔ تو 23 برس کی سنت میں طائف کی گلیاں بھی ہیں، 23 برس کی سنت میں ہجرت کی راتیں بھی ہیں، 23 برس کی سنت میں بدر احد احزاب کا موقع بھی ہے، اور 23 برس کی سنت میں 70 صحابہ احد کے میدان میں اور 259 صحابہ 23 برس کی نبوی زندگی میں جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تب قرآن کہتا ہے جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ بیسٹ آف دا سنہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انتہائی ادب سے داڑھی رکھ کر، ٹوپی رکھ کر، خوشبو لگا کر، ٹخنے میں نے کھلے رکھ لیے، یہ سب سنت کی پیروی میں ہے۔ سر آنکھوں پر کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی، خدا کی قسم، مگر اللہ کے پیغمبر کی سنت کا بیسٹ آف دا بیسٹ ہو دیکھو، 23 برس کس کام میں لگے، اس کام میں اگر ہم لگ رہے ہیں تو واقعتاً سنت کا فلسفہ ہمیں سمجھ میں آیا۔ تب حدیث ہے کہ جس سے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس سے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ ترمذی میں اور بخاری شریف کی طویل حدیث کے آخر میں ہے، من راغب عن سنتی فلیس منی، جس سے میری سنت سے منہ پھیر لیا، رخ پھیر لیا، فراموش کر دیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دوسری حدیث سے خوف آتا ہے، ڈرنا چاہیے، اور پہلی حدیث سے ترغیب ملتی ہے، سنت کی پیروی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوے پہ نظر رکھی جائے۔ اور اس کی پلیسمنٹ کہاں ہے؟ سورہ احزاب کے 2 رکوعوں میں درمیان میں جہاں غزوہ احزاب کا ذکر۔ سبحان اللہ۔ اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیغام ہمیں دیتا ہے کہ تبلیغ دین ہوئی، اس کے بعد ہجرت ہو گئی، اور اس کے بعد نفاذ دین۔ تو نفاذ دین ذہن میں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور من لم یحکم بما انزل اللہ
اسی سورہ مائدہ میں ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے وہی تو عملاً کفر کر رہے ہیں۔ تو حضور نے اللہ کی حاکمیت کا نعرہ نہیں لگایا، بالفعل قائم کر کے دکھایا اور اللہ کے حکم کا نفاذ کر کے انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ جی شیخ صاحب، میں کسی اور کی مثال نہیں رکھتا، میں درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے، جو آیات آپ نے تلاوت فرمائی، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون کافرون فاسقون، میں اس جانب کوئی توجہ نہیں دیتا اور محض میری زبان پر درود شریف کا ورد رہتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ غور فرمائے نا، اگر احادیث میں یہ ذکر آیا کہ ہمارا درود حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جی تو احادیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ہمارے اعمال بھی حضور کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا میں حضور کو ناراض کرنے کی کوششیں کر رہا ہوں یا راضی کرنے کی اللہ کوشش کر رہا ہوں؟ اکبر، اللہ اور اکبر، کل میرے درود اللہ پڑھنے پر اکبر۔ حضور میری شفاعت کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو کل یہ باقی حرکتیں آج امت کر رہی ہے، اس پر حضور شکایت نہیں کریں گے؟ وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا حاذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے شکایت کرتے ہوئے اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو بیکار شے سمجھ کے ترک کر دیا تھا۔ تو کیا حضور کی شکایت کا خوف نہیں رہنا چاہیے ہمیں؟ بشارت بھی اور انذار بھی، خوشخبری بھی سامنے رہے، ڈراوا بھی سامنے رہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے، اس توازن فکر کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، عبادت ہے، اس عبادت میں اللہ بھی شریک ہے، اس عبادت میں فرشتے بھی شریک ہیں اور ہم بھی ساتھ ہیں، لیکن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یحببکم اللہ، اللہ اکبر۔ اصل چیز اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے قرآن کریم کی بہت ساری باتیں، بہت سارے نکات آپ سے سیکھے۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ درست جواب تورات۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، جب مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اس وقت وہاں کس بادشاہ کی حکومت تھی؟ قیصر کی، مقوقس کی یا نجاشی کی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضور ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ونر ہیں ناہید نوید صاحبہ ملتان سے۔ ناہید نوید صاحبہ ملتان سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو تمہاری خوشی کا باعث ہو اس کا صلہ یہ نہیں کہ اس سے برائی کرو، جو تمہاری خوشی کا باعث ہو اس کا صلہ یہ نہیں کہ اس سے برائی کرو۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔